الرحمن علم القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جس قیامت سے ڈرا رہے ہو یہ کب نمودار ہوگی؟ ان سے کہو قیامت کا علم تو اللہ ہی سے متعلق ہے، اور صرف قیامت ہی نہیں، یہ اسی کا علم ہے کہ جس کے بغیر نہ میوے اپنے غلاف سے باہر نکلتے ہیں اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، اس لیے وہی جانتا ہے کہ کب نمودار ہوگی۔ یہ اپنے شریکوں کے بل پر اس سے بے پرواہ ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، انہیں بلاؤ کہ تمہیں چھڑا لے، تو کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے عرض کر دیا کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سب ان سے ہوا ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے رہے، اور یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے، وہ مصیبتوں کو آتے دیکھ کر بھلائی کی دعا سے نہیں تھکتا، لیکن اگر اس پر مصیبت آ جائے اور وہ دیکھے کہ دعائیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہیں تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر مصیبت کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اس کو اپنی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی، لیکن بالفرض ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو کچھ شک نہیں کہ میرے لیے اس کے ہاں بھی اچھا ہی ہے۔ یہ ان کے خواب ہیں جن کے بل پر یہ پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، سو ان منکروں کو ہم ضرور ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے اور ان کو لازماً ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اس پر جب ہم عنایت فرماتے ہیں تو وہ غرور و استکبار سے منہ موڑتا اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور تو کرو کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور اس پر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں جا پڑا؟ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، اور یہ بھی متنبہ ہو جائیں، انہیں ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔ اور تمہاری تسلی کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا گواہ ہے؟ سنو یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی ہی سے شک میں ہیں، سنو وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ عین سین قاف۔ اللہ غالب اور حکیم اسی طرح تمہاری طرف وحی کرتا ہے، اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی اسی طرح وحی کرتا رہا ہے، انہی مطالب کے ساتھ اور اسی طریقے سے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس کے ہیبت کے مارے اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے وہ تو اپنے پروردگار کی خشیت کے سبب سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سنو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگران ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہو۔ اسی طرح جیسے کہ بیان ہوا ہم نے ایک عربی قرآن تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم مکہ والوں کو اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، خاص کر اس دن سے خبردار کر دو جو سب لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں۔ اس سے زیادہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے لوگوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی، لہذا اب وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور رہے وہ لوگ جو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں تو ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم جن چیزوں میں بھی کوئی اختلاف رکھتے ہو، خواہ وہ توحید ہے یا آخرت، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔
وہی زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے تمہارے جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چپائیوں کے جنس سے بھی جوڑے بنائے۔ وہ اس مزرعے میں تمہاری تخم ریزی کرتا ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی، اور جس کی وحی اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تم جس چیز کی طرف ان مشرکوں کو بلا رہے ہو کہ یہ خدا کو ایک مانے، وہ ان پر بہت شاخ گزر رہی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، لیکن اپنی طرف آنے کی راہ وہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ان پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، یہ صحیح علم اپنے پاس آ چکنے کے بعد محض باہمی زدم زدہ کی وجہ سے متفرق ہو گئے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے اگر ایک مقرر مدت تک مہلت کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ پھر یہی نہیں، ان کے بعد جو خدا کی طرف سے اس کی کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس کتاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ اے پیغمبر تم اسی دین کی دعوت دو جو سب پیغمبروں کا دین ہے، اور جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھو اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ تم نہیں مانتے تو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ اس کے شریک ثابت کریں، اس کے بعد کہ ان کی طرف سے اس کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے پروردگار کے آگے بالکل پسپا ہونے والی ہے، اور ان پر غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے۔ انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ تم کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ اس کے لیے وہی جلدی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً برحق ہے۔ سنو، جو لوگ قیامت جیسی حقیقت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان کو یہ ڈیل اس لیے مل رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، ان کی نافرمانی کے باوجود وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور اس لیے مل رہی ہے کہ وہ بڑی قوت والا ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ لوگوں، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے برکت عطا فرماتے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کا حصہ اسے دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ خدا کا دین تو وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں نے خدا کے کچھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھہرایا ہے جس کا اذن خدا نے نہیں دیا ہے؟ یہ ایسی جسارت ہے کہ اگر فیصلے کی بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جو اس طرح کے ظالم ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تم ان ظالموں کو اس دن دیکھو گے کہ اپنی کمائی کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑ کے رہے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، وہ بہشت کے باغیچوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا۔ بڑا فضل در حقیقت یہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، میں تو بس قرابت کی محبت ہے جس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اور کہہ دو کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس نیکی میں اس کے لیے بھلائی کو بڑھا دیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سراسر ہماری عنایت ہے۔ سو اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور چاہے تو اپنی یہ عنایت جاری رکھے، جبکہ اللہ تو اپنے ان کلمات کے ذریعے سے باطل کو مٹا رہا اور حق کو ثابت کر رہا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ یہ اس کی طرف بڑھیں کہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے تو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے صلے میں وہ ان پر اپنا مزید فضل فرمائے گا۔
رہے یہ منکرین تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ خدا نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہی ان کے لیے فتنہ بن گیا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو بالکل ہی کھول دیتا تو وہ زمین میں ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک حساب کے ساتھ جو چاہتا ہے ان کے لیے اتارتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، وہ ان کا نگران حال ہے۔ بلکہ وہی ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے، اور وہی سب کا کارساز اور ستودہ صفات ہے۔ یہ اس کی وعید کو مذاق نہ سمجھیں، زمین اور آسمانوں کی پیدائش اسی کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ جانور بھی جو اس نے ان دونوں کے اندر پھیلا رکھے ہیں، اور وہ انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے جب وہ انہیں اکٹھا کرنا چاہے گا۔ لوگوں، جب خدا سے بغاوت کر دیتے ہو تو دنیا میں بھی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے کرتوتوں ہی کی بدولت پہنچتی ہے، اور تمہاری بہت سی برائیوں سے وہ درگزر بھی فرماتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اس سے یاد دہانی حاصل کرو، ورنہ تم روئے زمین پر کہیں اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے ہو، اور اللہ کے مقابل میں نہ تمہارا کوئی کارساز ہوتا ہے نہ مددگار۔ اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح اونچے جہاز بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پھر وہ سمندر کی سطح ہی پر ٹھہرے رہ جائیں۔ اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہو۔ یا ان کے اعمال کی پاداش میں ان کے جہازوں کو تباہ کر دے اور بہتوں سے درگزر فرمائے، اس لیے تباہ کر دے کہ ان سے انتقام لے، اور اس لیے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کٹ حجتی کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔ سو جو کچھ تمہیں ملا ہے لوگوں، وہ اس دنیا کی زندگی کی متاع حقیر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ کہ جو بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں۔ اور وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی ہے اور نماز کا اہتمام رکھا ہے، اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے، اور ہم نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ کہ جو انتقام اس وقت لیتے ہیں جب ان پر زیادتی کی جائے، اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پھر جس نے معاف کیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہاں، جن پر ظلم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو یہی ہیں جن پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو صبر کریں اور معاف کر دیں تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ ظالم تو اب گمراہی میں پڑ چکے اے پیغمبر، اور جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے بعد پھر ان کا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا۔ تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب سے دوچار ہوں گے تو حسرت سے کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ اس طرح دوزخ کے روبرو لائے جائیں گے کہ ذلت سے جھکے ہوئے کنکھیوں سے دیکھتے ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقت میں خسارے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ سنو، یہ ظالم یقیناً ایک دائمی عذاب میں پڑیں گے، اور وہاں ان کے کوئی سرپرست نہ ہوں گے جو خدا کے مقابل میں ان کی مدد کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ لوگوں، اب بھی وقت ہے، تم اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ اس پر بھی اگر اعراض کریں تو ہم نے اے پیغمبر تم کو ان پر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیا ہے، تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال تو یہی ہے کہ اس کو جب ہم اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر لوگوں کے اعمال کی پاداش میں ان کو کوئی استاد پیش آ جائے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں تو اس وقت انسان بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہ جو چاہیں کہیں، حقیقت یہی ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہیں اصرار ہے کہ خدا ان سے براہ راست کیوں کلام نہیں کرتا؟ ان سے کہو، کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، الا یہ کہ وہ وحی کے ذریعے سے ہو یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے اذن سے اور جو وہ چاہے وہی کر دے۔ یقیناً وہ بڑا ہی عالی مقام ہے، بڑی حکمت والا ہے۔
ہم نے تمہاری طرف بھی اے پیغمبر اسی طرح اپنے حکم کی روح وحی کی ہے۔ تم نہیں جانتے تھے کہ شریعت کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، مگر ہم نے اس کو روشنی بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں۔ یقیناً اسی روح کا فیضان ہے کہ تم ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ سنو، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ یہ واضح کتاب آپ ہی اپنی گواہی ہے۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے اس لیے کہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، نہایت بلند اور حکمت سے لبریز۔ پھر کیا تمہاری تذکیر سے ہم صرف اس لیے صرف نظر کر لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم اپنی حجت پوری کریں گے۔ ہم نے اگلوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، تاہم جو نبی بھی ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ پھر ہم نے ان کو کہ تمہارے ان منکروں سے کہیں زیادہ زور والے تھے ہلاک کر ڈالا، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو لازماً یہی جواب دیں گے کہ ان کو خدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا ہے۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے کہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مردہ بستی کو حیات تازہ بخش دی، اسی طرح تم بھی ایک دن قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے یہ سب قسم قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو کہ ان کی پیٹھ پر اطمینان سے بیٹھو، پھر جب ان پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہماری خدمت میں لگا دیا، ہم ایسے نہیں تھے کہ ان کو اپنے قابو میں کر لیتے۔ یقیناً ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ سب جانتے اور مانتے ہوئے بھی انہوں نے خدا کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا اپنی مخلوقات میں سے اس نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹے دے کر نوازا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی تہمت خدا رحمان پر رکھتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے کہ کیا وہ پیدا ہوئی ہے جو زیوروں میں پلتی اور مخاصمت کے موقع پر گویا بے زبان ہوتی ہے؟ ان پر افسوس، انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے بندے ہیں بیٹیاں بنا دیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی اب لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، ان کو اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے، یہ محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب انہیں دی تھی کہ اپنی اس حماقت کے لیے یہ اس کی دلیل پکڑے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بد قدم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ ان کے خبردار کرنے والے نے کہا، کیا اس کے باوجود بھی کہ میں اس سے کہیں سیدھے راستے کی ہدایت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم لوگ جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ سو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو ہم نے ان سے ان کی سرکشی کا انتقام لیا، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں تو یاد کریں جب ان کے ابو الآبا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ جنہیں تم پوجتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں، میں صرف اسی کو پوجتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، سو کچھ شک نہیں کہ تم سے برات کے بعد اب وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ ابراہیم نے یہ بات ایک روایت کی حیثیت سے اپنے بعد والوں میں چھوڑی تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ یہ اس سے ناواقف نہیں تھے، بلکہ ہوا یہ کہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرامند کیا، پھر لمبی مدت گزری اور ان کے دل سخت ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور ایک پیغمبر بھی جو دین سے متعلق ہر چیز کو واضح کر دینے والا ہے۔ یہ حق جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا تیرے پروردگار کی رحمت یہی تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک کے درجے دوسرے پر بلند رکھے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تیرے پروردگار کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔
یہ اس پر مغرور نہ ہو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے اور کوئی ایمان پر نہیں رہے گا، تو جو لوگ خدا رحمان کے منکر ہو رہے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، بلکہ چاندی ہی نہیں سونے کے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت اے پیغمبر تیرے پروردگار کے ہاں صرف ان کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ ان پر افسوس کہ رحمان سے غافل ہیں، اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ شیاطین اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس طرح کا ہر شخص جب ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی، سو کیا ہی برا رفیق ہوگا۔ لوگو، جب تم نے دنیا میں اپنی جان پر ظلم ڈھائے ہیں تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ اب تم لوگ عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں اے پیغمبر، پھر کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں؟ اب تو یہی ہوگا کہ یا ہم تمہیں اٹھا لیں گے پھر ان سے ضرور بدلہ لیں گے، یا جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے وہ تمہارے اس دنیا میں ہوتے ہوئے تم کو لا دکھائیں گے، اس لیے کہ ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً تم ایک سیدھی راہ پر ہو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور آگے تم سب کو اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ تم سے پہلے ہم نے اپنے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی ٹھہرائے ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان کی طرف بھیجا تھا، تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم ایک پر ایک جو نشانی بھی انہیں دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے تھے کہ اے ساحر، اپنے پروردگار سے اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو، اب ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ہم ان سے ٹال دیتے تو اسی وقت وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ اس سے جب لوگوں میں بے چینی پیدا ہونے لگی تو فرعون نے اپنی قوم میں مناجی کرائی۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کے بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں بھی کہ میرے نیچے بہہ رہی ہیں؟ پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ بہتر ہے یا میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ایک ذلیل آدمی ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ اگر یہ پیغمبر ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے لیے اوپر سے سونے کے کنگن اترے ہوتے یا اس کے ساتھ پرے باندھے ہوئے فرشتے آتے؟ سو اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور وہ اس کے کہے میں آ گئے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ چنانچہ اپنی نافرمانیوں سے جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ان کو ایک قصہ ماضی اور دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب انہی حقائق کی یاد دہانی کے لیے ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چیخنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پیرو بھی تو اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں، پھر ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ تمہارے سامنے یہ بات محض کج بحثی کے لیے اٹھاتے ہیں، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ وہ ایک بندہ ہی تھا جس پر ہم نے اپنا فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو اپنی قدرت کی ایک مثال بنایا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ ہماری قدرت کس قدر بے پایا ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہاری جگہ آ جاتے۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ یقیناً وہ قیامت کی ایک بڑی دلیل ہے، تو اس کے برپا ہونے میں کوئی شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تم کو اس راہ سے روکنے نہ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تھا تو اس نے یہ دعوت دی تھی کہ لوگوں، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آ گیا ہوں، اس لیے کہ تم کو دین کی حقیقت سمجھا دوں، اور اس لیے کہ میں تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر اتنی واضح ہدایت کے باوجود اس کے پیرووں کے اندر سے بہت سے گروہوں نے فرقے پیدا کر لیے، سو تباہی ہے ان کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو ہے پیغمبر، یہ تو قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ یکایک ان پر آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ انہیں بتاؤ کہ اپنے شریکوں کے بھروسے پر نہ رہیں، اس دن خدا سے ڈرنے والوں کے سوا تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ میرے بندو، آج نہ تمہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ تم آزردہ خاطر ہوگے۔
یہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے، تم اور تمہارے ہم مشرب سب جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کی رکابیاں اور سونے کے پیالے گردش میں ہوں گے، اور اس میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو دل کو بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہوں گی، اور ان کو مژدہ سنایا جائے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو، اور تمہارے لیے اس میں کثرت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ یہ مجرمین البتہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور یہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اور یہ جہنم کے داروغے کو پکاریں گے کہ اے مالک، کوئی ایسی صورت ہو کہ تیرا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، اب تم کو اسی حال میں رہنا ہے۔ قریش کے لوگوں، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں اکثر کا حال یہ ہے کہ حق سے بیزار ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے تو یقیناً ہم بھی ٹھان لیں گے؟ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر کے خلاف ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو سن نہیں رہے ہیں؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرستادے ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر خدا رحمان کی کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں گا۔ زمین اور آسمانوں کا پروردگار، عرش بری کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سو ان کو چھوڑو، یہ بلفضلی اور ہنسی مسخری کر لیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے دوچار ہو جائیں جس کی انہیں وحی سنائی جا رہی ہے۔ وہی اکیلا آسمان میں بھی الہ ہے اور وہی زمین میں بھی الہ ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ یہ جنہیں پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ اس کو جانتے بھی ہوں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں؟ اور وہ اپنی اس بات سے گواہی دیں گے کہ اے رب، یہ لوگ ہیں کہ ایمان لانے والے نہ ہوئے۔ سو ان کو نظر انداز کرو اور کہہ دو کہ میرا سلام ہے، پھر یہ عنقریب جان لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ یہ واضح کتاب آپ ہی اپنی گواہی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم نے اسے ایک خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اس رات میں تمام حکمت والے معاملات خاص ہمارے حکم سے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ خاص تیرے پروردگار کی رحمت سے ہم ان لوگوں کی طرف رسول بھیجنے والے تھے۔ یقیناً وہی سمیع و علیم ہے اس پروردگار کی رحمت سے جو زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا پروردگار ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، تمہارا پروردگار اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار جو پہلے گزر چکے ہیں۔ لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ سو اس دن کا انتظار کرو اے پیغمبر جب آسمان سری دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا، وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ ہمارے رب ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کے لیے نصیحت کہاں، ان کے پاس تو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والا رسول آ گیا تھا۔ اس پر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہہ دیا کہ یہ تو ایک سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ ہم کچھ دیر کے لیے یہ عذاب تم سے ہٹا بھی دیں تو تم لوٹ کر وہی کرو گے جو تم کرتے رہے تھے۔ یاد رکھو، جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے وہ دن ہوگا کہ ہم پورا بدلہ لے کے رہیں گے۔ ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی ہم نے آزمایا اور ان کے پاس اسی مقصد سے ایک معزز رسول آیا تھا، اس پیغام کے ساتھ کہ ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے ایک واضح حجت پیش کرتا ہوں۔ اور متنبہ ہو جاؤ کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو بنی اسرائیل کو جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں اس کے لیے میری راہ چھوڑ دو۔ ان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا تو بالآخر اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ہوا، اچھا تو میرے بندوں کو رات ہی رات میں لے کر نکل جاؤ اور آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور ہاں دریا سے گزرنے کے بعد اس کو پرسکون چھوڑ دینا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ اب غرق ہونے والا لشکر ہیں۔ یہ کتنے ہی باغ اور چشمے اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اور کھیت اور عمدہ مکانات اور عیش کے سر و سامان جن میں یہ مزے کرتے تھے۔ اس طرح کے مجرموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور ہم نے ان کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا۔
پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اس طرح ذلیل کر دینے والے عذاب سے نجات دی تھی، فرعون سے۔ یقیناً وہ بڑا ہی سرکش تھا، حد سے گزر جانے والا تھا، اور ان کو دیکھ سمجھ کر دنیا والوں پر ترجیح دی تھی، اور ان کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی تھیں جن میں ان کے لیے کھلا ہوا انعام تھا۔ یہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا پہلی دفعہ کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ سو ایمان والو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا لاؤ۔ یہ کس بلبوتے پر ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں؟ ان سے پوچھو، یہ بہتر ہیں یا طبا کی قوم کے لوگ اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح کے مجرم لوگ تھے۔ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک غایت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، مگر ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ہاں، مگر وہ جن پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہی زبردست ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس دن زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ کی طرح وہ پیٹ میں کھولے گا، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا، اس کو پکڑو اور رگیدتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، اسے چکھو، تم ہی ہو کہ بڑے زور والے، بڑے مکرم بنے رہے۔ یہ وہی چیز ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرنے والے البتہ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں سندس اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی شان یہی ہوگی، اور ہم ان سے غزال چشم گوریاں بیاہ دیں گے۔ وہاں نہایت اطمینان کے ساتھ وہ ہر طرح کے میوے منگا رہے ہوں گے۔ پہلی موت کے بعد جو دنیا میں آ چکی، وہ اب اس میں کبھی موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ ان کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ خاص تیرے پروردگار کے فضل سے ہوگا، یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ انہیں اسی قرآن سے یاد دہانی کرتے رہو اے پیغمبر، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو تمہاری زبان میں نہایت موزوں بنایا ہے، اسی لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر بھی نہیں مانتے تو تم بھی خدا کے فیصلے کا انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ اس کتاب کی تنزیل اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہوں، اور خود تمہاری خلقت میں اور ان حیوانات میں بھی جو اس نے تمہارے لیے پھیلا رکھے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین کرنا چاہیں، اور شب و روز کے بدل کر آنے میں، اور اس روزی میں جو اللہ نے پانی کی صورت میں آسمان سے اتاری، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ تمہیں سنا رہے ہیں، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال کے لیے جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے، وہ اس کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، پھر بھی تکبر کے ساتھ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا رویہ ہے، سو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور ہماری آیتوں میں سے اسی طرح اسے جب کسی بات کا علم ہوتا ہے تو اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے وہ ان کے ذرا بھی کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے ان کے کچھ کام آئیں گے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن اصل ہدایت ہے، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں کے منکر ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، ایسا کہ کپ کپی پیدا کر دے۔ لوگو، اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے سازگار بنا دیا کہ اس کے حکم کی کشتیاں اس میں چلیں، کہ اس کے حکم سے لوگو اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے سازگار بنا دیا کہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اس لیے کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرو، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اسی نے اپنی طرف سے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تم اہل ایمان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ ان سے درگزر کریں جو خدا کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ایک گروہ کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا نفع اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر اسی بدلے کے لیے تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور پیغمبری عطا فرمائی تھی اور انہیں پاکیزہ رزق دیا تھا اور اپنے دین کی خدمت کے لیے خاص کر کے انہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ہم نے اپنی شریعت کے واضح احکام ان کو دیے تھے۔ پھر جو اختلاف انہوں نے کیا تو ہماری طرف سے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد محض آپس کی زدہ سے کیا۔ یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیغمبر، اب ہم نے تم کو اپنے دین کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے، سو تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جن کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ خدا کے آگے تمہارے کچھ کام آنے والے نہ بنیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اپنی جانوں پر یہ ظلم ڈھانے والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور اللہ ان کا مددگار ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی آیتوں کی کتاب ہے، اور جو لوگ یقین لائیں ان کے لیے دنیا میں ہدایت اور آگے رحمت ہے۔ کیا یہ برائیوں کا ارتکاب کرنے والے سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برا حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں۔ اللہ نے تو زمین اور آسمانوں کو غایت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ لوگوں کا فیصلہ کرے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لہذا یہی ہوگا اور لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ پھر کیا ان لوگوں کو دیکھا بھی ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، اور اللہ نے اسی بنا پر جن کو گمراہ کر دیا اس کے باوجود کہ خدا کے دین کا علم رکھتے تھے، اور ان کے دل پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ حاملین کتاب اب مشرکوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو اب کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے؟ ایمان والو، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ ان میں سے جن لوگوں کو قیامت کا یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے اور یہی جیتے ہیں، اور کوئی فرد ہو یا قوم یہی زمانے کی گردش ہے جو ہمیں ہلاک کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ تم سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ انہیں بتا دو کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی قیامت کے دن تک جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تم کو جمع کرے گا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اپنے شریکوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں تو یہ ان کا خیال خام ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن یہ اہل باطل بڑے خسارے میں پڑیں گے۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ ہر گروہ اپنا فیصلہ سننے کے لیے دو زانو بیٹھا ہوا ہے، ہر گروہ کو اپنا نامہ اعمال دیکھنے کے لیے پکارا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا، تم جو کچھ کرتے تھے اسے ہم لکھواتے رہے ہیں۔ پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تھے ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ رہے وہ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا ان سے کہا جائے گا اچھا تو میری آیتیں کیا تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ یقیناً سنائی جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ تم سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہاں کچھ گمان سا ضرور رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، لہذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ سو شکر اللہ کے لیے ہے، آسمانوں کے پروردگار، زمین کے پروردگار اور تمام عالم کے پروردگار کے لیے۔ زمین اور آسمانوں میں اسی کی بڑائی ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ الرحمن علم القرآن